کہ معمولی بات نہیں ہے کہ امام معصوم وہ بھی بہت عظمتیں ہیں جو امام زمان کو حاصل ہیں، وہ کہیں کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے یہ رسول کی بیٹی، اور یہ عظمت سیدہ تھی کہ جب تک مولا علی کے گھر میں رہی مولا علی پہ خداوند عظیم نے دوسری عورتوں کو حرام قرار دیا تھا۔ یہ عظمت سیدہ ہے کہ پاک پیغمبر پہ بھی احترام سیدہ خداوند عظیم نے واجب قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بی بی عائشہ کی جو حدیث ہے کہ اس میں کبھی بھی جتنی مرتبہ رسول خدا پہ داخل ہوتی تھی بی بی رسول خدا احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ آگے بڑھتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ یہ احترام کرنا بتاتا ہے کہ سیدہ کا احترام پیغمبر پہ فرض قرار دیا ہے خداوند اعظم۔ بی عائشہ کا یہ لفظ حدیث صحیح ہے، مصنف میں ابی شعبہ میں نقل کیا گیا، حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، باقی اسی طرح محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ بی بی عائشہ بیان کرتی ہے اور بھی فضائل بیان کی ہے کہ رسول خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ سچی ہستی رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا، اس کائنات میں آپ کا چلنا اپنے بابا کے پورے مشابہت، ما کانت تخر مشیتھا مشیت رسول اللہ، آپ کی چال میں اور رسول کی چال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ بی بی عائشہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں بی بی عائشہ کہتی ہے کلما کانت دخلت علیہ، جب بھی بیٹی اپنے بابا پہ داخل ہوتی تھی قام الیہا، رسول اپنی جگہ پہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے احترام میں بلکہ کھڑے ہو کر آگے بڑھتے تھے، جہاں پہ بیٹی داخل ہوتی تھی وہاں سے جا کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، فاخذ بیدہا فقبلہا، وہاں پر جا کر اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، اس ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، ثم اجلسہا مجلسہ، لا کر وہاں بٹھاتے جہاں پہ خود بیٹھا کرتے تھے رسول خدا۔ کہیں نہیں ملتا کہ علی تشریف لائیں اور پیغمبر ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، نہیں ملتا۔ مولا علی قدم چوما کرتے تھے پاک پیغمبر اس طرح سے، لیکن پیغمبر اکرم جب بھی بیٹی داخل ہوتی ہے تو استقبال کے لیے صرف اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، آنے والے کے لیے یہ بڑا استقبال ہے، بہت بڑا احترام ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور اس سے کہیں بسم اللہ تشریف رکھے، ایسا نہیں ہے۔ پاک پیغمبر پہ جب بیٹی داخل ہوتی تھی اٹھ کر تیزی سے جاتے تھے وہاں پہ جہاں سے بیٹی داخل ہو رہی ہوتی تھی، چونکہ اس حدیث میں لفظ ہے قام الیہا، یہ نہیں کہا قام لہا، پیغمبر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، نہ قام الیہا، کھڑے ہو کر آگے بڑھتے، جہاں سے داخل ہو رہی ہیں وہاں پہ جاتے، فاخذ بیدہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، فقبلہا، اور اس ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اب ایک سوال ہے کہ ہاتھ کا بوسہ لینے کے لیے اتنا تو جھکنا پڑتا ہے نا کہ انسان ہاتھ کا بوسہ لے سکے، کیسا لگتا ہوگا انسان دیکھنے والوں کو، کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ پیغمبر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ اپنی یہ 16 سال 17 سال بیٹی کے مقابل میں ایسے جھک کر جب اس کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، دیکھنے والوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس ہستی کی کتنی بڑی عظمت ہونی چاہیے کہ پیغمبر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ آگے بڑھ کر کے استقبال کر رہے ہیں۔ لہٰذا بعض کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکی، فقبلہا کے معنی یہی بنتے ہیں ہاتھ چومنے کے، لہٰذا البانی کہتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر چونکہ فاخذ بیدہا کے بعد فقبلہا آیا ہے لہٰذا فقبلہا سے مراد ہاتھ ہی چومنا ہے، البانی کہتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر حدیث کا معنی یہی بنتا ہے لیکن اس پہ اسے حمل نہیں کرنا چاہیے شان پیغمبر کی بنسبت۔ یہ اس تکلیف سے محسوس ہوتا ہے عظمت سیدہ کتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ حمل نہیں کرنا چاہیے، وہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ اس طرح سے ہاتھ چومے سیدہ۔ کہ نانا تم بی بی عائشہ سے پوچھو کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے کس طرح بوسے لیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث ہے وہ بھی اتفاقاً بی بی عائشہ سے ہے، شیعہ سنی کتب میں موجود ہے کہ کانا یکسر تقبیل فاطمہ، جب بیٹی آتی نا بابا کے اوپر
داخل ہوتی تو رسول خدا بہت زیادہ بوسے لیا کرتے تھے، ایسے چومنا شروع کرتے نا، سب سے چومتے آتے، ہاتھوں کو، بازوں کو، گردن، چہرہ، سر، مسلسل چوم رہے ہیں۔ اتنا زیادہ چومتے تھے کہ حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ لما تکثر تقبیلہا وہی ذات بعل کأنہا اصل تلعقہا، یا رسول اللہ یہ اب بچی نہیں ہے، یہ شادی شدہ ہے، آپ اتنے زیادہ بوسے کیوں لیتے ہیں فاطمہ؟ کأنہا اصل تلعقہا، گویا شہد ہے جسے آپ چاٹ رہے ہیں۔ یہ بی بی عائشہ کے لفظ ہیں۔ سوال کیا، یا رسول اللہ بڑی بیٹیوں کے اتنے بوسے نہیں لیے جاتے، اور وہ بھی اس طرح سے، کأنہا اصل، گویا کہ وہ شہد ہے اور اب شہد چاٹ رہے ہیں۔ یہ جب کہا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ لیلۃ اسری بی الی السماء فادخلت الجنہ فوقفت علی شجرۃ من شجر الجنہ ما رأیت احسن منہا واطیب منہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فاطمہ کیا ہے۔ فرمایا جب لیلہ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا جب شب معراج خداوند عظیم نے مجھے معراج پہ بلایا، میں جنت میں داخل ہوا، ایک درخت پہ میں رکا، خوبصورت درخت تھا، پتوں سے زیادہ، اس سے زیادہ خوشبودار تر پتے میں نے کسی اور درخت کے نہیں دیکھے، بہت شیریں، بہت زبردست۔ پیغمبر فرماتے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ ھذہ شجرۃ طوبیٰ، یا رسول اللہ یہ طوبہ کا درخت ہے۔ فاخذ منہا تفاحۃ، وہاں سے جبرائیل نے ایک پھل توڑا، مجھے دیا، کہا کہ ان اللہ یامرک ان کلھا یا رسول اللہ، خدا کا یہ حکم ہے کہ یہ پھل آپ کھائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں فشققتھا، میں نے اس پھل کو چیرا، فخرج منہ نور، اس سے ایک نور بلند ہوا۔ میں نے جبرائیل سے کہا ما ھذا النور یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیسا نور ہے؟ جبرائیل نے کہا انہا لمنصورۃ فی السماء و فاطمہ فی الارض، یا رسول اللہ آسمان میں اسے منصورہ کہا جاتا ہے، زمین میں اسے فاطمہ کہا جائے گا۔ اس طرح سے عائشہ نور سیدہ میری صلب میں منتقل ہوا۔ کلما اشتقت الی الجنہ الی رائحۃ الجنہ قبلت ابنتی فاطمہ شممت رائحۃ الجنہ، میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں، خوشبو جنت سونگھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے بوسے لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اپنی بیٹی